تو آپ کو بتاتے چلیں کہ معروف عالم دین اور جامع بنوریہ کراچی کے معتمم مفتی نعیم طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے، طبیعت ان کی خراب تھی، انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا اور راستے میں ہی وہ دم توڑ گئے۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ مفتی نعیم 1955 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور ان کے والد حافظ قرآن تھے اور مسجد میں امامت کے فرائض پر مامور تھے۔ مفتی نعیم کی زندگی اسلام کی درس و تدریس میں گزری، انہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کی۔ انہوں نے جامع بنوریہ کو عالمی معیار کی درسگاہ بنایا اور ان کے غیر ملکی طالب علموں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری حنیف جالندری صاحب۔ قاری حنیف صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، کیا کہیں گے، آج مفتی صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ موت العالم موت العالم۔ مفتی محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت تھے، اللہ نے ان کو بے پناہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ ان کی دینی ملی خدمات تاریخ کا ایک روشن باب ہے جو مدتوں ان کو یاد رکھا جائے گا، اور ان کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا کبھی بھی پر نہیں ہوگا۔ وہ ایک علمی شخصیت تھے، الحمدللہ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تصنیف فرمائی، قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے علمی کام انہوں نے کیے، اور الحمدللہ انہوں نے جو ادارہ قائم کیا جامع بنوریہ کے نام سے، اس کے اندر پوری دنیا سے طلباء اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے محروم ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی صدمہ ہے، یہ ملی صدمہ ہے، اور مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے درجات آخرت کی بلندی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں، اور ان کی جو خدمات ہیں وہ انشاءاللہ تاریخ کا حصہ رہیں گی، آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ بالکل قاری صاحب، آپ نے درست فرمایا۔ یقیناً وہ ایک خوبصورت شخصیت تھے اور اپنے آخری وقت تک انہوں نے جو اسلام کی خدمت کی اور جو درس دیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ آج ہی کے دن وہ انہوں نے 24 نیوز سے خصوصی گفتگو بھی کی، اور اس کے دوران بھی ہم محسوس کر رہے تھے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، جبکہ آج سورج گرہن جو کہ کل لگنا ہے، یعنی آج کے دن صبح کے وقت، اس حوالے سے جو شرعی احکامات ہیں وہ ان سے پوچھے جا رہے تھے، اور انہوں نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ قاری صاحب۔ معروف عالم دین اور جامع بنوریہ کراچی کے معتمم مفتی نعیم طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے، اور اہل خانہ کے مطابق وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین ہے مفتی زبیر صاحب، ان سے بات کریں گے۔ مفتی صاحب، کیا کہیں گے آپ مفتی نعیم جو کہ آج ہمارے میں نہیں رہے، ان کے حوالے سے؟ ہم اس وقت بہت ہی زیادہ غم، صدمے، بلکہ سکتے کی کیفیت کے اندر ہیں۔ ہمارا حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب سے کئی دہائیوں سے اور ہمارے والد صاحب کا بہت بچپن کے ساتھ تعلق تھا، صبح شام کا تعلق تھا۔ ہم اس وقت عالم اسلام کے ایک عظیم اور معتدل عالمی رہنما، مفسر قرآن، شیخ الحدیث، پاکستان کے بلکہ عالم اسلام امت مسلمہ کے نامور جید اور ممتاز عالم دین سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ تمام دینی مدارس، دینی قیادتوں کے ترجمان تھے، نہ صرف جید اور ممتاز عالم دین تھے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ آج پاکستان بالعموم اور کراچی بالخصوص ایک عاشق قرآن سے محروم ہو گیا ہے۔ مفتی نعیم صاحب ہمیشہ اسلام کی ترجمانی کرتے تھے، معتدل آواز حق تھے، اور امت مسلمہ کے حق میں امت مسلمہ کی جانب تمام کے تمام عالمی مسائل کے اندر کھڑے رہتے تھے۔ وہ ایک طرف انتہائی ذی استعداد عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے، قاری القرآن تھے، عالم اور مفتی تھے، جید شیخ الحدیث تھے۔ اس وقت دنیا بھر کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر ان کے شاگرد ہیں۔ ان کے قائم کردہ دینی ادارہ جامعہ بنوریہ کے اندر جو خواتین معلمات اور عالمات بن کر کے گئی ہیں، انہوں نے افریقہ میں، وسطی ایشیائی ریاستوں کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر اعلیٰ درجے کی دینی خدمات انجام دیں اور انجام دے رہی ہیں۔ غریب پرور انسان تھے، سخاوت ان کی طبیعت عادیت تھی، عربی کے شاندار ماہر اور ادیب تھے۔ ایک طرف اعلیٰ درجے کی علمی صلاحیتیں اور دوسری طرف شاندار سماجی خدمات۔ پاکستان کی کسی مسجد کے اندر، بالخصوص کراچی کے کسی مدرسے کے اندر
کوئی تکلیف ہوتی وہ رات کو 2 بجے بھی ان کے پاس پہنچتے اور یہ انتظامیہ سے بات کر کے، اداروں سے بات کر کے، حکومتوں سے بات کر کے ان کے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بے شمار خصوصیات اور صفات سے نوازا تھا۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، صدر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور سیاسی و سماجی شخصیات کا مفتی نعیم کے انتقال پر اظہار افسوس۔ صدر اور وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مفتی نعیم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے مفتی نعیم بین المذاہب ہم آہنگی کے بہت بڑے داعی تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے پاکستان ایک بڑے عالم دین سے محروم ہو گیا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی مفتی نعیم کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ صدر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور سیاسی و سماجی شخصیات کا مفتی نعیم کے انتقال پر اظہار افسوس سامنے آ رہا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مفتی نعیم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مفتی نعیم بین المذاہب ہم آہنگی کے بہت بڑے داعی تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک بڑے عالم دین سے محروم ہو گیا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی مفتی نعیم کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ صدر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور سیاسی و سماجی شخصیات کا مفتی نعیم کے انتقال پر اظہار افسوس۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے معروف مذہبی اسکالر مفتی محمد نعیم کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں بلند درجہ عطا فرمائے اور اللہ مرحوم کے اہل خانہ کو صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے معروف مذہبی اسکالر مفتی محمد نعیم کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں بلند درجہ عطا فرمائے اور اللہ مرحوم کے اہل خانہ کو صدمہ برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے معروف مذہبی اسکالر مفتی محمد نعیم کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ جامع بنوریہ کے معتمم اور مشہور عالم دین مفتی محمد نعیم کراچی میں انتقال کر گئے ہیں۔ مفتی نعیم طویل عرصے سے دل کے عارضے میں مبتلا تھے، وہ کئی روز سے علیل تھے۔ مفتی نعیم کی میت جامع بنوریہ منتقل کر دی گئی ہے۔ ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر ادا کی جائے گی۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے محمد علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی محمد علی بتائے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں جامع بنوریہ عالمیہ سائٹ میں، جہاں پہ مفتی نعیم کی نماز تدفین کے سلسلے میں جو ہے وہ انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں اور اس وقت ان کی باڈی وہ یہاں سے سرد خانے جو ہے منتقل کی گئی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ کل شام میں جو ہے وہ یہاں پر ان کی نماز جنازہ بعد نماز عصر ادا کی جائے گی اور یہیں پر ہی ان کے پہلو میں ان کے والد کے ساتھ ان کی تدفین عمل میں لائی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ طبیعت ان کی خراب تھی، انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا اور راستے میں ہی وہ دم توڑ گئے۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ مفتی نعیم 1955 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور ان کے والد حافظ قرآن تھے اور مسجد میں امامت کے فرائض پر مامور تھے۔ مفتی نعیم کی زندگی اسلام کی درس و تدریس میں گزری۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کی۔ انہوں نے جامع بنوریہ کو عالمی معیار کی درسگاہ بنایا اور ان کے غیر ملکی طالب علموں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری حنیف جالندری صاحب۔ قاری حنیف صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، کیا کہیں گے، آج مفتی صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ موت العالم موت العالم۔ مفتی محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت تھے۔ اللہ نے ان کو بے پناہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ ان کی دینی ملی خدمات تاریخ کا ایک روشن باب ہیں جو مدتوں ان کو یاد رکھا جائے گا اور ان کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا کبھی بھی پر نہیں ہوگا۔ وہ ایک علمی شخصیت تھے۔ الحمدللہ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تصنیف فرمائی، قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی اور اس کے علاوہ بہت سے علمی کام انہوں نے کیے اور الحمدللہ انہوں نے جو ادارہ قائم کیا جامع بنوریہ کے نام سے، اس کے اندر پوری دنیا سے طلبہ اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے محروم ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی صدمہ ہے، یہ ملی صدمہ ہے اور مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے درجات آخرت کی بلندی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں وہ انشاءاللہ
تاریخ کا حصہ رہیں گی، آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ بالکل قاری صاحب، آپ نے درست فرمایا۔ یقیناً وہ ایک خوبصورت شخصیت تھے اور اپنے آخری وقت تک انہوں نے جو اسلام کی خدمت کی اور جو درس دیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ آج ہی کے دن وہ انہوں نے 24 نیوز سے خصوصی گفتگو بھی کی اور اس کے دوران بھی ہم محسوس کر رہے تھے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، جبکہ آج سورج گرہن جو کہ کل لگنا ہے، یعنی آج کے دن صبح کے وقت، اس حوالے سے جو شرعی احکامات ہیں وہ ان سے پوچھے جا رہے تھے اور انہوں نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ قاری صاحب۔ معروف عالم دین اور جامع بنوریہ کراچی کے محترم مفتی نعیم طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے اور اہل خانہ کے مطابق وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین ہے مفتی زبیر صاحب، ان سے بات کریں گے۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ مفتی نعیم جو کہ آج ہمارے میں نہیں رہے، ان کے حوالے سے؟ ہم اس وقت بہت ہی زیادہ غم، صدمے بلکہ سکتے کی کیفیت کے اندر ہیں۔ ہمارا حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب سے